بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں آپ کے مدنی پھولوں سے میں نے جو چیز اخذ کی ہے، جو دو مدنی پھول میں نے اخذ کیے ہیں، اس کو اگر سمرائز کریں یا کنکلوژن بنائیں تو اس طرح سے میری ناقص دانش میں یوں بنے گا کہ ایک تو اپنے آپ کو غلط فہمی کا شکار نہ کریں، یعنی غلط فہمی اپنے دل میں پیدا نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ ایسے ذرائع اور ایسی جگہیں جہاں سے آپ کے دل میں یہ غلط فہمیاں آ سکتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں۔ یہاں میں آپ کا ایک مدنی پھول بہت پیارا عطا فرمایا کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا گروپس کے اعتبار سے ہے کہ بعض کا سوشل میڈیا گروپس بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی دینی اعتبار سے بالخصوص مسکنسپشن پھیلانے میں، غلط فہمی پھیلانے میں بڑا کردار ادا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ سے سوال بھی کر رہے ہیں، کچھ سیگمنٹس بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ آج ایک نئے انداز سے ہونے جا رہے ہیں۔ کون سا سیگمنٹ پہلے لے رہے ہیں؟ عابد باپو بتا رہے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عزوجل ہم ایک ریپڈ راؤنڈ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ نگران شورا سے ہم 3 اسلامی بھائی جو ہیں 5 سوالات کریں گے۔ راؤنڈ کا کوئی نام نہیں بدل سکتے آپ ارشاد جلد جوابات، جلد جوابات، فوری جواب دیں، فوری جواب دیں۔ فوری جواب دیں۔ انگلش کی جگہ پر اردو نام جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں انگلش کی جگہ پر اردو نام رکھیں۔ ہاں بعض ایسے نام ہوتے ہیں کہ جو اردو میں اتنے زیادہ وہ فٹ نہیں ہو رہے ہوتے، تو ان کا بعض اوقات ہم کہیں انگلش میں نام رکھ لیتے ہیں، تو فوری جواب دیں۔ یہ ہمارے ذہنی آزمائش والے جو ہوتے ہیں یہ کئی ماشاءاللہ اردو میں اچھے نام رکھتے ہیں جو مراحل کے نام ہوتے ہیں۔ جی باپو۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ سے 5 سوالات کیے جائیں گے، آپ نے سوالات جو ہے وہ ملاحظہ کرنا ہے، سننا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کسی بھی 4 سوالاتوں کے جوابات جو ہے آپ نے دینا ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے سرفراز 5 سوال 4 جواب، 4 کے جواب دے دیے تو جیت گیا۔ جیت گئے، جیتے ہوئے تو ویسے بھی یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ بس مدنی چینل کے ناظرین کی دلچسپی رہے، اور بس یہ ہے کہ مدنی چینل کے علاوہ کسی ادھر ادھر نہ جائیں۔ بڑا ایک پیارا جملہ ہے کہ ادھر جائیں گے آگے جائیں پیچھے جائیں، ہر طرف آگے، بس مدنی چینل دیکھیں اور اس کی برکت حاصل کیجئے۔ تو 5 سوالات آپ کی جانب آ رہے ہیں، اور سرفراز باپو وہ سوالات لے کر آ رہے ہیں۔ جی 5 سوالات انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سے ایک ساتھ کیے جائیں گے۔ اب آپ ترتیب یا بغیر ترتیب جس طرح چاہیں آپ اس کے جوابات مرحمت فرمائیں۔ کیا بات ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی اجازت ہے، آج تو آپ بھی کس چیز کی اجازت ہے یہ بھی بتا دیں۔ تو میرے ساتھ کا کوئی در ہے نہیں، کیونکہ کان میں میرے ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں، اچھا، اور ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں جو میرے سامنے ہوتی ہیں وہ بھی آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، صحیح، آواز میں اور یہ سب فرق چل رہا ہوتا ہے، تو مجھے نہیں، مطلب میرے یہ سلسلہ کوئی سن نہیں رہا ہوتا، کیونکہ یہاں چینل کے کچھ مسائل ہیں، وہ نیٹ کے بھی مسائل بعض اوقات چل پڑتے ہیں جہاں ہم ہوتے ہیں، ہر جگہ پر وہ ہر طرح کی وہ چیز نہیں ہوتی، تو اس وقت صرف میں ہی سن رہا ہوں، اور میرے سامنے موبائل پر نیٹ پر آپ کا سلسلہ ہے، لیکن اس میں بھی وہ ٹائمنگ کا فرق ہے۔ شروع کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو۔ آپ سماعت فرمائیں 5 سوالات اور اس کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ اس مرتبہ جو ہے سوالات جو ہے وہ پہلی ٹائپ کے نہیں ہیں بلکہ معلوماتی ہیں، اور وہ آپ کی خدمت میں ہیں۔ پہلا سوال، ائمہ اربعہ میں سے کن کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ و تکریمہ میں سواری سے پرہیز کرتے، کھانا کھاتے وقت سیدھا پاؤں کھڑا کرنا اور الٹا گھٹنا بچھا دینا ڈیش ہے؟ خلفائے راشدین میں سے کن کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا؟ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب صفی اللہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی کا نام کیا تھا؟ 5 سوالات، یہ 5 ہیں اور 4 جوابات۔ اگر 5 دے دیں تو مدینہ۔ پہلے کا جواب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے کا جواب سنت ہے، تیسرے کا جواب عمر فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے کا جواب حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ میں 5واں سوال مجھے یاد نہیں آپ نے کیا کیا تھا۔ 4 تو ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
تو दोहराए। पांचवे का जवाब सवाल कर दे। अच्छा सवाल कर लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कस्बा। जी सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सिलसिले का तरीक़ाकार ये इस मरहले का कि जवाब जो है वो बताए नहीं जाएंगे, एक ही मर्तबा आप मालूम कर लें। ठीक है, इस नहीं, मर्तबा असल में मैं आप सामने नहीं है ना, या तो हाँ, मुझे ये बात भी। अच्छा, समझ में नहीं आया, इतनी ठीक है। इजाजत दे दें कि मेरे सामने कागज नहीं, समझ में आ जाता है लेकिन कागज कलम हो ताकि मैं आपको सुबह लिख सकूं, इतनी इजाजत दे दें, इतना टाइम कम फौरी से कम हो। जवाब नहीं होगा फिर वो, चलें फिर जब आप आएँ तो इंशाल्लाह उस मरहले का नाम चेंज करना नहीं तो पड़ेगा। फिर एक काम करें, जी नहीं फिर एक काम करें, पांचों सवाल एक साथ करने के बजाय आप जल्द फौरी जवाब चाहते हैं तो एक सवाल करें, उसका जवाब ले लें, फिर सवाल करें, फिर जवाब ले लें, ये भी हो सकता है। नहीं हाजी साहब, इसमें ज्यादा दिलचस्पी है। माशाल्लाह आपका इंटेलिजेंस क्यूरी भी, IQ लेवल भी आपका इतना हाई है, वो भी माशाल्लाह। नहीं मुझे 10 सवाल भी करें तो आप 10 के भी जवाब दे सकते हैं। आप हमें हर सिलसिले में काबू कर लेते हैं जी, किसी ना किसी तरीके से। हम तो वैसे ही पहले अल्हम्दुलिल्लाह काबू में हैं, लेकिन फिर भी आप जो है वो स्क्रीन पर भी काबू में कर लेते हैं। तो आज दें जी जवाब। निगरान शुरा तो निगरान शुरा है, निगरान हमारे शुरा, चैंपियन निगरान है शुरा। माशाल्लाह। अल्लाह दीन सलामत अजीम। रखे, अमीर रसनर की नजर इनायत है। और ये मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, ये भी दावत इस्लामी के एक मदनी माहौल के आप इसको बाहर समझें। निगरान शुरा की मोहब्बत है, शफकत है कि इन्होंने हमें इतना एक्सेस जो है वो दिया है कि हम इस तरह से इनसे सवाल कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया सलामत रखे। और हमें भी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से एक और बात भी सीखने को मिलती है कि अपने मातहतीन के साथ, अपने वो लोग जो रिलेट करते हैं उनके साथ मोहब्बत और प्यार का भी मामला जो है वो रखा जाए, और अदब के दायरे में रहकर, तमीज़ के दायरे में रहकर, एक ताज़ीम के दायरे में रहकर आप अगर कोई बात कहना चाहें, कोई पूछना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये यकीनन निगरान शुरा की तरफ से एक शफकत है, हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो हम इस तरह से निगरान शुरा से सवाल कर लेते हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह वरना दिल तो हमारा भी अंदर से डर रहा अंदर से होता है, ऐसी बात है, इस तरह तो कर रहा बात होता नहीं है। करना चाहिए। लेकिन ये निगरान शुरा की शफकत है और ये समझाने का अंदाज है कि देखें ये भी एक तरबियत है ना, माशाअल्लाह। कि हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस औक़ात अपने ऊपर भी हैरत होती है। ये सिर्फ निगरान शुरा का ही कमाल है कि हम इस तरह सवाल कर लेते हैं, निगरान शुरा इस तरह जवाब दे देते हैं। माशाअल्लाह। तो निगरान शुरा को अल्लाह ताला सलामत रखे। और जो हमारे ज़िम्मेदारन हैं, देखें किसी ना किसी के तहत तो कुछ ना कुछ लोग आते ही हैं ना। अगर आप घर में हैं तो आप वालिद हैं या सरपरस्त हैं या बड़े भाई हैं, ना भाईजान कहते हैं, ठीक है ना, बड़ा भाई है। तो अब बड़े को जो है वो बड़े वाला ही रोल अदा करना चाहिए, और जो छोटे हैं वो कहते हैं ना, निगरान शुरा से हमने सीखा है कि आप एक जुमला इरशा फरमाते हैं कि अगर छोटा जो है फ़र्ज बनेगा, छोटा अगर फ़र्ज बनेगा तो बड़ा साहिबन बनेगा। अब कभी वो छोटा जो है वो बोले मैं यूँ हूँ, मैं यूँ हूँ। अच्छा, जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो आप ये बता दें अब्बू, आप बता दें अम्मी क्या कहते हैं। तो भाई जो छोटा है जब मुसीबत में जिस तरह पुकार रहे ना, भाईजान, अम्मी, अब्बू, तो यही अंदाज रखें आप हर वक्त। एक अंदाज भी एक हो तो अच्छा लगता है। कभी इस अंदाज में आ रहे हैं, कभी उस टोन में बात कर रहे हैं, कभी अब कोई मतलब नहीं है, जेबें भरी हुई हैं तो ज़बान भी भरी हुई है, जब जेबें खाली हैं तो अंदाज कुछ और आ रहा है। तो ये अंदाज नहीं होना चाहिए। अच्छा मीठा मीठा प्यारा प्यारा अंदाज रखें। मदनी चैनल जो है घर आकर आपकी तरबियत कर रहा है। बस औक़ात ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले के बारे में कहना चाहूँगा कि आप यूँ भी कर सकते हैं कि अच्छा क्या कहते हैं, बस औक़ात यूँ होता है कि आपकी और सामने वाली की नहीं बन रही। अच्छा, वो कहता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला कहता है मैं सही हूँ। सही है कौन? नहीं बने, चलो निगरान शुरा से फैसला करेंगे। अच्छा, अपना नाम नहीं लें और उसका नाम भी नहीं लें, और बताएं कि अगर एक शख्स है, और ये मसला बयान करने का एक तरीका भी है सलमान भाई, कि अगर अपना नाम नहीं लें कि मेरे साथ ऐसा मसला हो गया या मेरे घर में ये मसला हो गया, अगर किसी के साथ ऐसा मसला हो जाए तो इसके लिए क्या हुक्म होगा, तो आप फैसला निगरान शुरा पे छोड़ दें। और निगरान शुरा का जो फैसला करने का अंदाज है वो आपके सामने ही अल्लाह बड़ा मुबारक अंदाज, आबाद रखे, बरकत अता फरमाए। आवाज़ आ रही है हुजूर आपको हमारी? लब्बैक। माशाअल्लाह। ये 5 हम सवालात अपनी हुए। भी थोड़ी वो कर लेना जी, सफाई पेश कर दे नाजरीन को, क्योंकि ये फीडबैक हमें भी जो है वो बाज़ स्नैप में क्या भी देते मिलते हैं। ऐसी बात है, हम भी आवाम में जो है वो घूमते फिरते भी हैं, वो लोग बाज़ का कह भी रहे होते हैं कि आप तो यार कैसे सवाल कर लेते हैं, इस तरह तो नहीं कहना उनके सामने चाहिए हाथ जोड़ आपको। के माफ़ी मांग लेते हैं। तो भारत सवालों के जवाब तो ये आपको देने ही है जी। मसला ये है कि अदब एहतराम मुझ पर भी आपका लाजिम है, हर एक का, और स्पेशली आपके साथ 2 सादात किराम है, सैयद साहब हैं, तो इन सब के अदब और एहतराम हम पर लाजिम है। और
اسلام نے ایک دوسرے کے ادب، احترام، تعظیم، محبت، پیار کا ایک ہمیں درس دیا ہے، لیکن یہاں جو یہ ہے نا، یہ چھوٹا، یہ بڑا، یہ تو یہ اس میں اپنی جگہ پر جو آپ گفتگو کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، مگر صحابہ کرام علیہ رضوان کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرنے کی گنجائش تھی۔ سبحان اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کی جاتی تھی اور آپ بات سنا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بڑی کھل کر اور بڑے وہ ایک انداز، مزاج جو ایک ہے، وہ اس کی تو وہ قیودات رہیں گی ظاہر ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ بات کرنے کی گنجائش موجود ہونی چاہیے، اور کوئی بھی کتنا ہی بڑا منصب پر ہو اس کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ یار میرے سامنے تو بات کرتا ہے۔ یہ جملہ خود ہی آپ کے بڑے ہونے کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے کہ آپ بڑے ہوتے تو یہ بات ہرگز نہ کرتے کہ تو میرے سامنے یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ ہم ہیں کیا؟ ہم میں سے وہی کامیاب ہے جو ایمان سلامت لے کر قبر میں گیا۔ سبحان اللہ، سچی بات تو سبحان یہ اللہ، ہے۔ مرحبا، کیا بات ہے جی۔ سوال کے جواب کی طرف آ جائیں حضور، صفائی بھی ہوگی ہماری، ہم نے وضاحت بھی پیش کر دی ہے، تو سیگمنٹ تو اپنی جگہ پر قائم دائم ہی رہے گا۔ پہلا سوال ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو سورج پلٹایا وہ کون سی نماز تھی؟ دوسرا سوال، چغل خور قیامت کے دن ڈیش کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تیسرا سوال، کتاب احیاء العلوم کے مصنف کا نام بتائیے، ملک الموت کے کیا معنی ہیں، اور بارش برسانے والے فرشتے کا نام بتائیے۔ کیا بات، 5 سوالات 4 جوابات۔ پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ صلی اللہ تعالی علی محمد، سوالات ذہن سے نکل جاتے ہیں یار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جو سورج پلٹایا گیا تھا وہ نماز کون سی تھی؟ عصر۔ مرحبا، اور دوسرا سوالات میرے ذہن سے نکل گئے، سامنے نہ ہونے کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے، جی، اور اس پر موبائل بھی میرے سامنے جو تھا نا وہ اس میں آپ کی اسکرین آؤٹ ہو چکی ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ نہیں آپ سوال کر لیں، جی، سوال کر لیں۔ چغل خور قیامت کے دن ڈیش کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ 1 by 1 چلیں۔ کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ مرحبا، احیاء العلوم کے مصنف کا نام بتائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مرحبا، یہ نام نہیں ہے ویسے ایسا، یہ نام لکھا تو ہے یہاں امام غزالی جواب میں بھی یہی لکھا ہوا۔ محمد بن محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملک الموت کے کیا معنی ہے؟ رحمۃ اللہ تعالی۔ مرحبا، ملک، ملک الموت کے کیا معنی ہے؟ روح قبض کرنے والے فرشتے۔ ٹھیک ہے، بارش برسانے والے فرشتے کا نام بتائیے۔ وہ فرشتہ جو بارش برسانے پر مامور ہے ان کا نام بتائیں۔ یاد نہیں ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ جی ٹھیک ہے، 4 جواب تو سیگمنٹ کے مطابق تو آپ جیت ہی چکے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ مرحبا جی باپو۔ اب مزید آپ کے پاس سوالات آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے سوالات لیں یا چاروں لے لیں، کوئی مشورہ دیں؟ ایک one by one۔ جب آ جائیں گے آپ اسے فوری جواب لے لیں انشاءاللہ تعالی۔ مرحبا، ٹھیک ہے، چلیں جی، اس سیگمنٹ کا ہم نے طریقہ کار چینج کر لیا جب تک آپ وہاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے۔ تفسیر صراط الجنان کی دوسری جلد قرآن پاک کی کن پاروں پر مشتمل ہے؟ چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ بھی جواب درست ہے۔ سور پھونکنے کی ذمہ داری کس فرشتے کے سپرد کی گئی ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، جواب مرحبا۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے کون ہیں، ان کے نام بتائیے۔ حضرت سیدنا معاذ و معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء۔ سبحان اللہ۔ اب باب المدینہ کب تشریف لا رہے ہیں؟ بتا نہیں سکتا، سیکیورٹی پرابلم ہے۔ سبحان اللہ، سارے جوابات درست ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مدینہ، یہ بھی مدینہ۔ ایک یہ مرحلہ بھی ہو گیا باپو، بڑا زبردست مرحلہ ہو گیا، معلومات بھی ہوگی ماشاءاللہ۔ کچھ کالز بھی آپ لے لیں شاہ جی۔
چلیں جی کچھ کالز دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نگران شورا سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی دیجیے سوالات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو میٹھے میٹھے مدینے کی باادب حاضر نصیب فرمائیں. میرا سوال ہے حاجی عمران اتاری صاحب سے کہ وہ شہداد پور شہر جب جاتے تھے رحمانیہ مسجد میں قافلے کا جدول جو ان کا ہوتا تھا رحمانیہ مسجد میں ٹھہرتے تھے تو کوئی شخص ان کے لیے بڑے کے پائے بنوا کر لے کر آتا تھا گوشت کی صورت میں. کیا ان کو وہ زیادہ پسند ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے کہ اب چھوٹے کے پائے پسند ہیں. پچھلے چائے بھی آئی تھی نا کچی پکی, اس دفعہ آج پائے آ گئے چھوٹے کے بڑے کے. یہ سوال بھی ہے یہاں پہ کہ کون سی ڈش پسند ہے آپ کو؟ اب یہ مجھے تو پائے بھی یاد نہیں ہے, ہمارے کہہ رہے ایک ہمارے وہاں رمضان بھائی ہوتے تھے شہداد پور میں, یہ ماشاءاللہ کبھی کبھی کوئی اس طرح کی ترکیبیں بناتے تھے. بعض اوقات مساجد میں اسلامی بھائی کچھ نہ کچھ لے آتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ گھر جا کر کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے مدنی قافلے کے جدول کے مطابق, تو کچھ زیادہ ہو تو مسجد ہی میں لے آئیں, اور مسجد میں عاشقان رسول کی خیر خواہی کی ترکیب بنتی تھی. اس نے اتفاق ہے کہ کل پرسوں ہی ہم شہداد پور کا تذکرہ کر رہے تھے, سفر کی باتیں ہو رہی تھی کہ کس طرح وہ سفر ہوتے تھے, تو میں یہی کہتا تھا ہم یہ بندر روڈ سے وہ بس میں بیٹھتے تھے اور زمزم نگر اترتے تھے, وہاں سے کوسٹر لیتے تھے, پھر شہداد پور جاتے تھے, اور اس میں کئی دفعہ پھر ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مشوروں کا جدول ہوتا تھا, تو اکیلے ہی زیادہ تر سفر بھی ہوتے تھے, اور واپسی میں پھر وہ ٹرین میں سفر کی ٹکٹ ملتی تھی, سیٹ تو یا برتھ ہوتا نہیں تھا, تو یوں بڑا مطلب کہ ایک یادگار وہ معاملات تھے. وہاں کے اسلامی بھائی مسجد بیٹھنا, مدنی مشورے کرنا, اور اسٹیشن چھوڑنے آتے تھے 2-4 اسلامی بھائی, تو یہ بڑا ایک یادگاریں تھی. اور آج شہداد پور سے فون آ گیا. مرحبا مرحبا. دوسری کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کہنا چاہ رہے ہیں اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسناد رضا اتاری گلزار طیبہ سرگودہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ لبیک میں حاضر ہوں. سلسلہ بہت اچھا ہے اور بہت مزہ آتا ہے دیکھتے ہوئے, اچھی انفارمیشن بھی ملتی ہیں. تو میں نے ایک گزارش کرنی تھی کہ جس طرح یہ اشعار کی تکرار ہوتی ہے تو اس کے اندر حاجی صاحب ایک طرف ہوتے ہیں اور باقی 4 اسلامی بھائی ایک طرف ہوتے ہیں. تو آج اس طرح اشعار کی تکرار کرنے کہ حاجی 5 الگ الگ ہوں, مطلب پہلے حاجی صاحب ایک شعر پڑھیں, پھر اس سے اگلے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ایک پڑھیں, پھر اگلے اسلامی بھائی الگ پڑھیں, اور پھر اس طرح چلتے ہوئے آگے چلے, یعنی کہ 5 الگ الگ اشعار کی تکرار کریں. اس طرح جیسے 4 اسلامی بھائی ایک طرف ٹیم ایک بنا لیتے ہیں اور حاجی صاحب ایک طرف ہوتے ہیں, جس طرح اس سے زیادہ مزہ اس طرف آئے گا جائے الگ الگ سب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا کہتے ہیں, یہ مدنی مشورہ بھی آیا ہے نگران شورا کی طرف سے, نگران شورا نے اوکے کر دیا, مرحبا کر دیا دونوں طرف سے, لیکن دونوں نہیں یہ میرا کوئی حمایتی آیا ہے. جی بالکل, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ 4-5 مل کر جو ہے نا وہ گھیر رہے ہوتے ایک آدمی کو. ایسا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ایک فرد 10 کے برابر ہوتا ہے. حضور یہ تو ہم تو 4 بندے اور بٹھائیں تو نہیں ہوں, مجھے کسی کے برابر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرید ہی ہوتا ہے, وہ کسی کے برابر نہیں ہوتا. یہ نہ کریں. اب آپ کے اوپر جب آتی ہے تو نہیں جناب آپ کا تو مقام مرتبہ ایسا, یہ تو ہے, موقع ملتا ہے تو اپنی وضاحتیں کرنی شروع کر دیں گے, جناب وضاحتیں بھی کرنی ہے. پھر کو موقع آتا تو پھر مل کر گھیرا گھیری شروع کر دیتے ہو, پھر سارے مقام مرتبے اور ساری وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. آپ کی بھی موج لگی ہوئی ہے, اتنی ساری گلیاں آپ نے بنا کر رکھی ہے, جس مرضی جس گلی میں چلے جاؤ آپ کو بھی کلی اختیارات ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, باہر بیٹھ کے کیا کر سکتا ہوں. وہ معافی مانگ لیتے ہیں, معذرت کر لیتے ہیں, بولتے ہیں واہ کیا بات ہے نگران شورا کی. چلیں جی اب مدنی اشعار گلی آپ کے پاس. بھائی آپ تو بڑے ہی ہیں نا, ہم تو یوں بنے ہوئے, آپ تو یوں ہی رہیں گے صاحبہ نے. ماشاءاللہ کی طرف ہے, اب یہی سیگمنٹ شروع کرتے آپ ہی کی طرف ہے الحمدللہ. وہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ ہی رہے. چلیں آپ شروع کریں. یہ چلو کوئی نہ کوئی تو حمایتی ہے میرا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم بھی آپ کی حمایتی ہیں حضور, ہم بھی آپ کی حمایتی ہیں. یہ کون سی بات ہے جی. چلیں جی 1 by 1 ہوگا, لیکن سلسلہ تو ہوگا. ہم آپ کی حمایتی ہیں
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سلسلہ تو ظاہر سی بات ہے۔ ہم آپ کے حمایتی ہیں مگر آپ کو جوڑیں گے نہیں۔ ہم آپ کے پیچھے سے پلاننگ کرتے رہیں گے کہ بس اب اس سلسلے میں تو کیسے گھیرنا ہے، کوئی نئی چیز لاؤ، کوئی نئی چیز لاؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنا کام کریں۔ چلیں جی، مدنی اشعار کی تکرار شروع کرتے ہیں۔ 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا، باپو انہوں نے جو نہیں مشورہ وقت دیا بھی ڈسٹرب رہے گا، آواز وغیرہ کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اب یوں ہے کہ دیکھتے ہیں، پہلے سرفراز باپو سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کہ ایک شعر ہمارے سرفراز باپو پڑھیں گے، ایک شعر نگران شورا پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایک حرف دیں گے، نگران شورا کوئی حرف دے دیں کہ ابتدا اس شعر سے ہوتی ہو، یعنی کہ ایک حرف دیں گے، جیسے آپ نے کہا الف، تو اب سرفراز باپو جو ہے الف سے کوئی شعر سنائیں گے۔ اب سرفراز باپو کی مرضی ہے کہ وہ جیم دے دیں، یا دے دیں، کوئی بھی ایک حرف دیں گے تو اس سے آپ کو شعر سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اپنی مرضی سے حرف دیتا رہا ہوں، ہم اپنی مرضی سے دیتے رہیں گے۔ یہ باپو دونوں باپو سادات ہیں، ان کے ساتھ یوں کر لیجیے گا، میں نہیں ایسے کروں گا۔ پھر آپ اپنا طریقہ کار بتا دیے گا۔ جب باری آئے گی تب دیکھیے دیکھیں گے۔ آپ کو ایک حرف دیا جائے گا، آپ نے اس سے شعر پڑھنا ہے، ابتدا اس حرف یعنی سے، ایک اس شعر حرف کی دیا ابتدا جائے اس گا، حرف مثال سے۔ کے طور پر چلیں شروع تو کریں، دیکھتے ہیں بھائی آپ کی گاڑی کس سمجھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کریں سرفراز باپو۔ ابے مطلب آپ کو شروع کرنے سے پہلے ہی اتنے کیوں ڈر رہے ہوتے ہو؟ یہ ہمارا انداز ہے، وہ آپ کا انداز ہے۔ چلیں باپو، تو ایک حرف آپ کی بارگاہ میں مطلب پیش کریں گے، وہ حرف جو ہے سمجھ وہ گئے؟ آپ کے شعر کی ابتدا میں آئے، وہ حرف جو ہے آپ کے شعر کی ابتدا میں آئے۔ جی، جیسے حرف دیں۔ حرف ٹے، ٹے دیا ہے، ٹے سے کوئی شعر سنائیے ایسا، ٹے 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 لیکن آپ کو آتا ہے سرفراز بھائی ٹے سے، یا ایسی دے دیا؟ نہیں مجھے اس کا ٹے کا کوئی شعر تو آتا ہے، آتا ہے نا، ایک آتا ہے، تیاری سے آئیں گے۔ نہیں تیاری سے نہیں بھائی، حاجی صاحب کے سامنے کوئی تیاری نہیں ہے اس معاملے میں۔ مجھے بھی میرے دن میں بھی آ گیا ٹے سے، ٹے سے ٹے سے شعر آ گیا جی۔ اور آپ کو کلام بڑا پسند ہے، اسی گھڑی تو چلائیں بھائی، جی گھڑی تو چلا دیں 25 سیکنڈ والی، ہاتھ والی گھڑی چل رہی ہے۔ یہ آگے گھڑی بھی آگے۔ آگے جی، کلام پسند بڑا ہے آپ کو، ویسے اسی میں ٹے سے شعر ہے۔ شاعر بھی آپ کو پسند ہے ویسے؟ صحیح 12 سیکنڈ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، بڑا اور بھی مشہور شعر ہے۔ اور بھی اشعار ہوں گے، ٹے سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر سرفراز باپو لائیں یار آپ، نہیں میں کچھ نہیں لایا، حرف لائیں آپ، حرف ٹے۔ میں پڑھ دیتا ہوں وقت اگر آپ ارشاد فرمائیں تو۔ وقت مکمل ہو چکا۔ ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ، اب نگران شورا، اللہ یہ بوجھ اتارا کا، سبحان اللہ۔ نگران شورا جو ہے، حرف لے کر آئے، اب آپ معلوم کریں حاجی صاحب۔ بہت پیارا حرف لے کر آئے۔ نہیں اب نہیں مجھ سے نہیں، کیوں نہیں، اب نگران شورا معلوم کریں گے نا، اگر نہیں جواب دے سکے تو برابر ہو جائے گا نا یہ۔ یہ برابر۔ نگران شورا آئیں گے جی، نگران شورا کیا حرف آپ سرفراز بھائی کی جانب بڑھا رہے ہیں؟ مجھے باپو سے جی، اب آپ کی باری ہے نا، اب آپ کی باری ہے۔ آج آپ نے باپو مجھے سے اشعار یاد نہیں ہے زیادہ، کہ جس کی عید ہے، میرے ذہن میں یہ ہو کہ باپو سے جواب نہیں بننا چاہیے۔ اب میں سید کے بارے میں کیسے سوچوں کہ ان سے جواب نہیں بننا پڑے گا؟ ویسے میں ویسے سرنڈر کر رہا ہوں۔ باپو الف سے دے دیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ ویسے میں آپ کو ابھی میری باری چونکہ آنے والی ہے تو میں خود ہی عرض کر دوں، میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا لفظ لے کر آؤں گے جس سے آپ کو شعر ہی نہ آئے، یہ سوچ بالکل نہیں ہے۔ میری بھی سوچ نہیں ہے۔ ہاں جی، اور آپ کی بھی یقیناً یہ سوچ نہیں ہوگی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نے تو بہت ساری باتیں مرشد کے صدقے میں آپ سے سیکھی ہیں۔ آپ جو ہے وہ شعر سنا دیں چے سے۔ کال آئی تھی نا تو حاجی صاحب نے بھی تو مدینہ مدینہ کر دیا تھا، آج تبدیل کر دیا۔ چے سے سنائیں شعر، چے کے حرف سے کوئی شعر سنا دیں۔ ٹے چے، تجھ سے پاتے ہیں سب سبحان پانے والے، اللہ۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مرحبا۔ جی عابد باپو، نہیں اب آپ نہیں، اب نگران شورا اب آپ حاجی سے صاحب معلوم آپ سے کریں گے نا، پوچھیں گے۔ اب نگران شورا کی جانب سے حرف آئے آواز گا۔ بند ہو گئی اچھا ابھی آ رہی ہے جی، آواز آ رہی؟ جی، عابد باپو پوچھیے۔ نہیں جی، آ اب رہی ہے۔ آپ کے نگران شورا اب آپ سے حرف معلوم کریں گے۔ یعنی مجھے حاجی صاحب سے آپ میدان حرف میں لے کر بتائیے۔ آنا ہے۔ جی جی، ارشاد حضور۔ اب مدنی مقابلہ دونوں کے درمیان ہے۔ سا سا جی سبحان اللہ۔ سا سے سنا دیں، اگر سا سے نہیں آ رہا سے عربی میں شعر سناؤں حضور، اردو میں سناؤں؟ او ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
اردو میں سنائیں. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہو تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافی ہے. شعر میں تھوڑی سی کمی رہ گئی. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، ٹھیک ہے. قبول سرکار ہو تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافی ہے. یہ تو دوسرا تو ٹھیک ہے، وقت چلا دیا کریں. ہلکا پھلکا تو میں شعر بدل لیتا ہوں جی. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمارہ. پھلکا بھی نہیں چھوڑتے، پورے کے پورا بھاری بھرکم کر کے فارغ کرتے ہو. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. قبول سرکار ہو نہیں، قبول سرکار ہے تمنا. میں دل یہی کہہ رہا تھا، ہے یہ ہو یا ہے میں کچھ ہے. بس اب بھائی صاحب کی طرف جی ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوا اس مدنی مقابلے کا؟ حاجی صاحب نا اپنے سلمان بھائی جیت گئے. کیا مدنی ماحول ہے. انہوں نے صحیح پڑھ دیا نا. سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. جی باپو تو ختم ہو گیا. ہماری باری ہوا، اب آپ کی باری. اچھا میری باری ہے. چلیں جی، آپ کوئی ایسا شعر سنائیے. دیکھیں میں آسان دوں گا، آپ بھی آسان دے دیجیے گا، دونوں کا کام ہو جائے گا. راہ سے کوئی شعر سنا دیں. دیکھیں آسان دیا میں نے. جی آواز کٹ گئی. رے سے اگر رے سے نہیں آ رہا، راہ سے سنا دیں. لیکن میں نے آسان دیا ہے سب. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماشاء اللہ عز و جل، ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ. آپ کی جانب سے کیا حرف آ رہا ہے؟ الف. میں سنا دیتا ہوں آپ کے لیے. نہیں ہونا ہے یا سے سنا ہے بابو. یا سے. یا الہی نہیں سنانا باپو، مناجات کا کیا شعر منع سنانا. ہے؟ کوئی اور منع سنائے کوئی ہے اس کے روح میں تو وہی ذہن میں آ جاتا ہے. یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو. واہ 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 سبحان واہ، اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا جس پر ختم ہو اسی پر راؤنڈ اسی پہ چلیں. اگر آپ چلا لیں. چلیں اسی طرح دیکھ چلتے ہیں. لو. دیکھ لو. واو. اب واو ہے نا. دیکھ. واو. وہی رب کمال ہے جس نے حسن- تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. الف. جی سرفراز باپو. الف سے. سرفراز باپو ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، مدنی مشورہ. جی وہ پیچھے ڈائریکٹر پروڈیوسر جتنی آپ کی ٹیم پیچھے بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ سب مل جل کر ہی کر رہے ہیں آپ لوگ. اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وقت پڑا ہے یہ. جی سلمان بھائی. اب آپ سنائیں گے سب. یہ یہاں سے سے آپ سنائیں گے اب نا آپ کی جی. باری ہے. اچھا میں سناؤں گا. جی. اچھا ابھی بھی تینوں آپ ایک ہی ہیں اور میں اکیلا ہوں. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. میں سمجھا کہ ہم سب ایک جیسے ہو گئے. چلے آپ جیسا نہیں ہو جوڑی سکتا. کہاں ٹوٹتی ہے بھائی. آپ جیسا یا نہیں ہو سکتا. بندی جا رہا ہے سب. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا، بار بار آؤں، بنے آخر مدینے میں مزار. مزار. رے. رے. اللہ اللہ اللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا واہ پڑے بھائی واہ. خاک ہو جائیں جل جانے والے. جل جانے والے. یہ سے شعر سنانا ہے. یہ کرم برا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ سب کچھ مصطفیٰ کا ہوا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. اب تو صحیح ہو گیا. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. یہ اکرام ہے. سبحان اللہ. مرحبا ماشاءاللہ. یہ مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی. مدنی کسوٹی کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مدنی کسوٹی ایک راؤنڈ اور چلا لیں. اشعار کا ایک اور چلا ہے. بابو بس صحیح ہے، میرے اوپر آ رہا تھا بس. ٹھیک ہے. اچھا چلیں جی. یہ اب آ مدنی جاتے ہیں مقابلہ مدنی جو ہے برابر ہو کی گیا. طرف. یہ مدنی مقابلہ برابر ہوا. پہلے والا جو ہے وہ اس میں بھی آپ نے پورے نمبر حاصل کیے. دوسرے والے میں ہم سب نے مل کر پورے نمبر حاصل کیجئے. اب تیسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی.
جی سر طریقہ کار وہی ہے، سوالات طریقہ کار وہی ہے، 11 سوالات آپ کر سکتے ہیں اور 12ویں میں آپ نے جو ہے نام بتانا ہے۔ آج جو ہے ایسی مدنی کسوٹی ہونے جا رہی ہے، تاریخی ہے، انوکھی ہے، بالکل انوکھی ہے، اور آج آپ نے مدنی کسوٹی میں جو ہے وہ ایک مقدس دن ہے، اب وہ کون سا دن ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ 12ویں میں آپ نے اس مقدس دن کا نام بتانا ہے۔ تو نام بتانا ہے باپو یا تاریخ بتانی؟ وہی یہ تو- مقدس دن کا نام بتائیں یا تاریخ باپو بتائیں۔ آسان ہو گیا اور مطلب یہ نہیں، آپ نے دیکھیں شاہ چلتے جی ہیں۔ شروع سے ہی وہ ابھی disclose دیکھیں، کر چلیں دیا تو یہ چلیں۔ آپ تجسس ختم کر دیا یہ۔ تجسس بھی ختم کر دیا آپ نے۔ چلے اب دنوں میں اب تو جلدی جلدی پہنچ جائیں گے وہ۔ اچھا دن ہے، صحیح ہے، پھر اب مزید کھل جائے گا۔ جی حضور چلائیں بھی، گھڑی چلائیں، گھڑی چلائے بھی 25 دیکھیں سیکنڈ سن آئے تھے نا، پہلی ہجری، دوسری ہجری، جی نکال آج دو۔ آج اس کا جو تعلق بھی کسی کی شریف ولادت، جی ولادت سے ہے، لا اس کا تعلق کسی کی ولادت سے، لا جی ولادت سے نہیں ہے، ولادت سے تعلق نہیں ہے، لا ٹھیک ہے۔ کوئی واقعہ ہوا، واقعہ تو ہوا، واقعہ تو ہوا ہوگا، نعم باپو اپنے 2 سوالات ہو چکے، 2 ہو گئے ہیں اور ہو گئے ہیں۔ 18 سیکنڈ۔ تیسرے کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں، وہ دن بتانا ہے آپ نے۔ 10 سیکنڈ باقی ہیں۔ اس واقعے کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست ہے، تیسرا سوال آپ کر چکے ہیں، لا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں ہے۔ کسی اللہ کے نبی سے اس کا براہ راست کو تعلق، آپ نے چوتھا سوال کیا اللہ عز و جل کے نبی سے اس دن کا تعلق ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لا جی 5واں سوال آپ کرنے جا رہے ہیں، اور گھڑی بھی چل رہی ہے، 18 گھڑی بھی سیکنڈ چل رہ رہی گئے، ہے۔ 17 16 15 14 دعوت اسلامی سے اس کا کوئی تعلق ہے، دعوت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں، دعوت اسلامی سے تعلق نہیں نہیں ہے، واضح طور پر دعوت اسلامی سے تعلق نہیں ہے۔ 5 سوالات ہو گئے۔ 5 سوالات ہو چکے ہیں، چھٹے کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں۔ کسی جنگ، غزوہ، جنگ وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق ہے، غزوہ یا جنگ سے تعلق نہیں ہے، جی نہیں ہے، دونوں غزوہ یا جنگ سے تعلق۔ یہ 2 سوال، ایک سوال بتا دیں، یہ 2 چیزیں ہیں، غزوہ یا جنگ، کوئی ایک چیز بتائیں۔ آپ نے بھی باپو کے سوال پر ہی کہا تھا کوئی ایک چیز بتائیں، ایک سوال بتائیں جی کون سا ٹائم؟ گھڑی غائب ہو گئی ہے، نہیں بھائی جنگ سے تعلق ہے، آ گئی جی۔ آپ بھی 7ویں سوال کے لیے منہ خوش مطلق لے کر آئے ہیں نہیں آپ نہیں ہے نا، آپ نے کہا نا غزوے سے تعلق ہے نہ جنگ سے تعلق ہے، یہ فرمایا نا آپ نے۔ جی جی، تو یہ 2 معنی سوالات یا ایک؟ 2 مانے 2 ہو گئے سوال، نہیں، ٹھیک ایک ہے ہی جی، ہوا نا۔ آگے ایک جی ہوا آگے۔ بھائی، آپ ایک کر، جی جی ایسا ایک ہوا، میں ایک کر لیتا ہوں، تو کتنے ہو گئے سوالات؟ 6 سوالات ہو 6 چکے سوالات ہیں، ہو گئے۔ 7ویں کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں۔ کرشمہ پہنچائے گا، آج نہیں ہو رہے، آپ کہہ رہے ہیں آج، چلے آج شاید نہ آج پہنچے۔ کرشمہ پہنچائے گا آپ کو، پہنچ بھی سکتے ہیں، پہنچ ہو بھی سکتا سکتے ہے۔ ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہوگا نا تو ہے بہت مشہور دن، معروف دن، آسان نہیں کرنا۔ اچھا ابھی آپ اشارے نہیں دینا، ابھی اشارے چل رہے ہیں۔ 7واں سوال، 5 4 3 2 1۔ مہینے سے اس کا تعلق ہے، کسی مہینے سے مہینے دن سے ہے تو تو تعلق تعلق ہے۔ تو ہوگا مہینے سے، تاریخ تو مہینے میں آتی ہے نا۔ کسی مہینے سے تعلق 8واں ہے۔ سوال، جی 7 سوالات ہو چکے ہیں، 8ویں کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں۔ مہینے سے تعلق تک پہنچے، 12 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس۔ اپنا 8واں سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس صرف 5 سیکنڈ رہ گئے۔ گھڑی جو ہے وہ بتا رہی اس کا ہے، کوئی تعلق ہے، بات جی گزر گیا، سوال نے کا ٹائم فرمایا گزر گیا ہے، اہل 8واں بیت سوال کا 8واں ٹائم سوال گزر ہو گیا گیا ہے۔ ہے۔ 8واں سوال نام اہل سوال کی بیت گھڑی سے چلائیں۔ تعلق ہے، یہ ارشاد فرمایا نا عیسی صاحب نے، اہل بیت سے اہل تعلق۔ بیت سے تعلق ہے۔ اہل بیت جی سے۔ اہل بیت سے یہ تعلق، نامہ اہل بیت سوال۔ سے تعلق ہے۔ نہیں 8واں مان لینا۔ نہیں میرے سامنے گھڑی کا ٹائم الگ ہے، آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عیسی صاحب مان ہم لیا، بتا مان رہے ہیں لیا۔ آپ کو جی، آگے یہ کی کون سی جانب بات آٹھواں ہے؟ سوال،
نہیں تھوڑا سا ڈفرینس ہے نا وہ سیکنڈوں کا فرق ہے. اب سیکنڈوں میں تو چل رہے ہو, فرق بھی سیکنڈوں کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے حاج صاحب, اہل بیت سے تعلق اہل ہے بیت سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ جی نعم نعم ہے. ابھی تک 3 نام آ چکے ہیں, باقی لا ہیں, اور 8 سوال آپ کے ہو چکے ہیں. 9ویں سوال کی گھڑی چل رہی ہے. 9ویں سوال کے راؤنڈ کلاک چل رہا ہے. 13 12 11 10. یار یہ اس طرح پہنچ جائیں گے 10 11 نہیں کریں. 7 6. کچھ بھی نام لے دیں بھائی صاحب. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کوئی تعلق؟ آپ نے نعم فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تعلق. جی ہاں نعم. جی تعلق ہے. کیا بات ہے, 2 سوالات رہ گئے صرف آپ کے, اور بہت کلوز, بہت کلوز. اللہ جلدی جلدی بتا دیں صاحب. 7 سیکنڈ. 6 5. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اس دن کوئی اعزاز خاص خصوصیت کے ساتھ کوئی سرکار کی بارگاہ سے اعزاز نصیب ہوا تھا؟ لا. لا. آخری سوال. آخری سوال, پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نام بتانا ہے. آپ نے تاریخ بتانی ہے, تاریخ اور دن بتانا. اس کا تعلق مولا علی کی شہادت سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حاجی صاحب یہ سوال چینج کر سکتے ہیں آپ. نہیں ویسے آپ جی بالکل. جی نعم. نعم. 21 رمضان مبارک. سبحان اللہ, سبحان کیا اللہ. بات ہے, ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. اچھا مجھے ایسا لگا ہے صاحب, مجھے ایسا لگا ہے کہ میں اپنے ایک بات کروں کہ 9ویں سوال پہ جس نے آپ نے کہا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے ایسا لگا کسی نے آپ کو بتایا ہے. بظاہر تو کسی نے بھی نہیں بتایا, دل نے بتایا آپ کے. اب دل و دماغ کے ساتھ ہی مدنی کسوٹی ہوتی ہے, اور کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ذہن کے ساتھ. حاجی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ نے انداز لے کے چلے, اور تاریخ آپ نے بتا دی. بیت سے جو ہے نا, اچھا ہم یہ سمجھتے تھے آپ سن سے آئیں گے, تاریخ سے آئیں گے, تو ہمیں پورا پکا پتا تھا. پچھلی دفعہ ہم لوگ جو ہے تھوڑے ڈسٹرب ہو گئے تھے. اب مزید کالز کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین آپ سے کیا بات پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی کالز دیجیے. میرا نام دلاور ہے, اور میں نے اپنے دوست سے ایک کارڈ لیا تھا, میموری کارڈ سے بولا تھا کہ مجھے نعتیں دے, لیکن اس نے مجھے ساری نگران شورا کے بیان کر کے دے. اور جب میں نے وہ بیان سنے تو میرے اندر کی ایسی تبدیلی پیدا ہوئی کہ میں نے ڈیڈی کی سنت رکھ لی ہے, اور گناہوں سے توبہ بھی کیا ہے, لیکن گناہوں سے توبہ میں مجھے استقامت نہیں مل رہی. تو میرا یہ سوال ہے نگران شورا سے کہ ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں گے جس سے میں گناہوں سے توبہ کر لوں. اچھا جی ماشاءاللہ, انہوں نے نیت کا اظہار کیا ہے. گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی توبہ تو کرتا ہے, لیکن نفس و شیطان تو ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھی صحبت اختیار کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں, اور اسپیشلی مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں, اور مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ پور کریں. میری خاص مدنی التجا ہے, جو بھی اس وقت ہمارے اسلامی بھائی دیکھ کر سن رہے ہیں, روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پور کریں. بلکہ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارا یہ سفر قبول فرما لے. میں اس سفر کا پورا ثواب جو اللہ کی بارگاہ سے مجھے نصیب ہو, اور اللہ میرے گناہ معاف فرمائے. تو یہ ہر اس اسلامی بھائی اسلامی بہن کو ثواب ایصال کرتا ہوں کہ جو روزانہ فکر مدینہ کرتا ہوں. واہ, سبحان اللہ سبحان مدینہ بھی ہے. تو جو یہ اسلام آج سے فکر مدینہ کی آغاز کر دے. جی جی, تو کتنی بڑی بات ہے کہ نگران شورا نے اپنے اس مدنی قافلے کا احسال ثواب ان کو کیا جو روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں, اور جو نہیں کرتے وہ نیت کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی یہ احسال ثواب ہو جائے گا. اچھا یہ سب احسال ثواب کے تھوڑے بات کریں گے کہ احسال ثواب اتنے ساروں کو ہو سکتا ہے لاکھوں لاکھ نیتیں کر لیں اور لاکھوں لاکھ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں. اب آپ کی نیکیاں جو آپ نے اللہ کی رحمت سے آپ کو عطا ہوئی, تو ہم احسال ثواب بانٹ سکتے ہیں اس طریقے سے؟ اگر وہی لاکھوں لاکھ مطلب پوری امت کو احسال ثواب ہو سکتا ہے. اچھا, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اور تیرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے رب کی عطا میں روک نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. مزید کالز لیتے ہیں, مزید کالز دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں.
کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض ہے کہ سلسلہ لبیک میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ چاروں حضرات مل کر نگران شورا پر حملہ بول دیتے ہو. ہمارے پیارے پیارے اور سونے سوڑے نگران شورا کو ایسا پریشان مت کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. نگران شورا آپ ہی اس بات کا جواب دے دیں. معذرت ہے آپ سے. آپ پریشان ہیں کیا؟ نہیں آپ جواب دیں, سائل نے پوچھا ہے. نہیں تو آپ پہلے بتائیں نا کہ مجھ آپ سے تھوڑی پریشان کیا, ہیں. آپ سے کیا ہے؟ تو آپ پریشان تھوڑی ہیں, آپ تو مسکرا رہے. بھائی آپ مطلب آپ اس کو جواب دینا, مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ اب آپ سامنے کی آئیں گے عطا تو سے ہم آپ کو جواب جواب دے دیں گے. آپ بتائیں, آپ کی عطا سے جواب دیں گے ہم. آپ ادھر آ جاتے ہو, ادھر یہ بھی بولے گا دیکھو سوال میں نے کیا, پھر بھی یہ تینوں مل کر اس کو گھیر رہے ہیں سوال کے جواب میں. میں نے تھوڑی کو سوال کروایا تھا اگلے سے, کیا ذرا فون کر کے ذرا سوال تو کرنا. دیکھیں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں ہم لائیو جواب نہیں دے سکتے ہیں اس کا. آپ سے انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی تو آپ کو اس بات کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ. ایک اور کال. بس ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نگران شورا ہمارے ہیں اور ہم نگران شورا کے ہیں. اور یہ کہ جو بات آئی تھی کہ مدنی بہار کے نگران شورا کے جو بیانات وغیرہ کے حوالے سے میں ایک بات بتاتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو. ایک اسلامی بھائی کا جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا, تو کوئی لے کر چلا گیا. اب جب وہ لے کر گیا تو اس میں نگران شورا کا بیان تھا. اب ظاہر بات چورایا تھا یا ڈکیتی ہوئی تھی, جو بھی حادثہ ہوا تھا, اس نے جب وہ بیان سنا نا تو اس کو بیان ایسا اچھا لگا, اتنا اچھا لگا, تو اس نے اس کو رابطہ کیا کسی بھی طریقے سے کہ آپ کا موبائل میرے پاس ہے اور اس میں جو یہ بیان تھا اس کو سن کر میری اصلاح ہو گئی, اس وجہ سے جو ہے میں آپ کا موبائل جو ہے واپسی کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک مدنی بہار ہے کہ نگران شورا کے بیانات آپ اپنے موبائل وغیرہ میں رکھیں. انشاءاللہ عز و جل امیر سنت کے مدنی مذاکرے رکھیں, پاکیزہ چیزیں رکھیں, چیزیں رکھیں. انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں مرنے کے بعد ہمیں اس کی برکتیں یہاں ملیں پہ گی. ایک غلط فہمی جو ہمارا موضوع ہے اس کے کنکلوژن بھی حاجی صاحب سے لے لیتے ہیں. اور یہ بھی حاجی صاحب کی بارگاہ میں ایک مطلب واقعہ بھی ایک اسلامی نے کہا تھا کہ 10 سال قبل جب حاجی صاحب دبئی تشریف لے گئے تھے, وہاں مدنی کاموں کا سلسلہ تھا. حاجی صاحب کون؟ حاجی صاحب ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سوہنے اور موہنے نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد یعنی کہ جو سامنے ہمارے ساتھ سامنے تشریف فرما ہے, جو مسکرا رہے ہیں. اچھا ایک جنہوں نے اپنی گھڑی کو چوما تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے اور جو چہرے پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا رہے ہیں, یہ والے ہمارے حاجی صاحب. حاجی صاحب آپ نے گھڑی کو کیوں چوما تھا؟ 12:12 ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں مرشد کی ادا ہے, مرشد کی یاد ہے. جی جی ماشاءاللہ, مدینہ مدینہ مرشد کی یاد دلا دی آپ نے. تو وہ جو مختصر سا واقعہ تھا کہ کیا کہتے ہیں, آپ کے پاس کھانا مطلب کسی نے تیار کر کے لے کے آئے, مطلب مچھلی لے کے آئے آپ کے پاس اور جو ہے وہ پیش کی. کھانے کے دوران جو ایک اسلام بھی آپ کے ساتھ موجود تھے, تو وہاں مطلب جو ہے آپ نے جو اس طرح سے الحمدللہ انداز مبارک اختیار فرمایا کہ آپ نے قبول کرنے سے منع فرمایا, لیکن جب زیادہ انسسٹ کیا تو آپ نے مدنی پھول عطا فرمایا کہ اس کو خرید لیتے ہیں. تو وہاں پیسے ڈسٹریبیوٹ کر کے وہ کھانا خرید لیا گیا. اب اسلامی بھائی آتے اور ایک آیا پھر دوسرا آیا, آپ یہی بتاتے کہ الحمدللہ یہ ہمارے اسلامی ہمارے لیے کھانا لے کے آئے تھے اور ہم نے مطلب جو ہے وہ اس طرح پیسے تقسیم کیے اور جو ہے وہ اس کو خرید لیا اور ہم جو ہے وہ تناول کر رہے ہیں. تو وہ اسلامی جو آپ کے ساتھ تشریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ یہ کیا, ایک آیا, دو آیا, 3 4 5, آپ مطلب تکرار کے ساتھ یہی ارشاد فرماتے رہے. تو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ میں یہاں جو تربیت کے لیے آیا اور یہاں میرا ذہن یہ ہے کہ جو دیکھے اس کو مطلب یہ تربیت ملے, آئندہ آنے والے مبلغین کو یہ تربیت ملے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنا اپنا کھائیں گے, سنتیں پھیلائیں گے, کیونکہ یہاں پہ تو مطلب لوگوں کی خیر خواہی کریں گے اور دیگر معاملات ہوں گے. تو مبلغ کو بھی یہ ذہن دینا, تربیت کا بھی یہ ذہن دینے کا آپ نے ارشاد فرمایا. تو ماشاء اللہ آپ نے جو ہے اس انداز سے مطلب یہاں تک کہ بھی نویں اسلامی بھائی آئے تو وہ بتاتے ہیں اسلامی بھائی باپو کہ نویں نے کہا کہ اچھا ماشاءاللہ, خوش دلی کے ساتھ, جیسے فرینکنس مطلب دعوت وغیرہ کا سلسلہ ہے. تو پھر آپ نے ان اسلامی کی توجہ دلائی. دیکھیں میں اس لیے بار بار بتا رہا تھا کہ تاکہ اس طرح کی غلط فہمی پیدا نہ ہو, غلط فہمیاں مطلب جو ہے وہ دور ہوں اور
ہم مطلب جو ہے وہ سنتیں عام کرنے کے جذبے کے ساتھ ہیں. کچھ پرانی میموریز اس حوالے سے اور بھی کنکلوژن کی طرف بھی اگر اب مچھلی آ گئی, آج پائے بھی آئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مہمان نوازی کے طور پر تو ترکیب بن سکتی ہے, بعد مسائل کا بہت بعد میں پتہ چلا تھا. تو ان دنوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک نگران اور ایک ذمہ دار, ایک تنظیمی ذمہ دار, وہ کیونکہ مچھلی بہت قیمتی تھی اور مہنگی تھی, تو وہ اس طرح مطلب کہ قیمتی مچھلی لا کر اگر اپنے ذمہ دار کو تحفے میں دے کھلائے تو اس میں مسائل کا بیان ہوا تھا. پھر مہمان نوازی کے طور پر کافی اس میں پھر گنجائشیں پیدا ہو گئی تھی. تو اب ان مسائل کے پیش نظر میں ان سے یہ چیز لے نہیں سکتا تھا, وہ خالص میرے لیے لائے تھے. تو پھر ہم نے اس کو خرید لیا کہ آپ مجھے بیچ دیں, کیونکہ ایک چیز آئی تھی اگر نہیں لیتے تو وہ ضائع ہو جاتی. پھر خرید کر پھر وہ چیز ہم نے, پھر وہ میری طرف سے پھر وہ سمجھے کہ پھر وہ ایک دعوت چلی تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسا تھا. تو اب پھر یہ کہ دوسرا یہ کہ یار آنے والے کو ایسا نہ لگے کہ یار بڑے مزے لگے ہوئے ہیں, بڑے مچھلیاں آ رہی ہیں, مرغیاں آ رہی ہیں, موج لگی ہوئی ہے, تو بہت ساروں کو بدگمانی اور غلط فہمی سے بچانے کی بھی صورت ہو. لیکن خیر اس کے بعد ایک مسئلے کی نوعیت ہی تبدیل ہو گئی تھی, اور اگر کوئی کہیں جاتا ہے اور مہمان ہے تو اس کی مہمان نوازی کے طور پر اس کے ساتھ خیر خواہی کی جا سکتی ہے, مگر وہاں بھی بہت ساری چیزوں کا پھر اہتمام کرنا پڑے گا کہ کہیں بھی وہ اس کے اوپر کوئی تہمت یا اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے ایسے تحفے اور ایسی دعوت کا سلسلہ بھی نہ بنے. صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج ہمارا ٹاپک ہے غلط فہمیاں, اور ہم نے اس ٹاپک پر جو ہے کچھ نہ کچھ گفتگو کی. نگران شورا کے مدنی پھول لیے, اگر کچھ کالز ہیں تو وہ بھی دے دیں, نگران شورا اس کے جوابات عنایت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نگران شورا, میں غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ شہر بشہر ملک ملک سفر کرتے رہتے ہیں, جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ یو کے میں ہیں, اور مطلب یو کے سے نکلے پھر اٹلی دیگر یورپ کے کنٹریز میں آپ سفر کر رہے ہیں. تو آپ مطلب ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے جوابات بھی عطا فرماتے ہیں, ہمیشہ فریش رہتے ہیں, اور مطلب اتنا مطالعہ, تو سب شیڈول کیسے بناتے ہیں ساری چیزیں, اور اتنا ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر کے نا مطلب دل خوش ہو جاتا ہے, تو سب کیسے کرتے ہیں, تھوڑا اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ. مینیج کیسے کریں؟ یہ اور بھی اسلامی بھائیوں کی ترجمانی کی ہمارے اسلامی بھائی نے, کیا فرمائیں گے حاجی صاحب؟ کلام سنا دو. کلام. سبحان اللہ, لبیک. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. تیرا اعجاز مر گیا ہوتا, تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے, فیضان مصطفیٰ کے صدقے میں مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. مزید کال کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی بتا رہی تھی کہ شہر واٹر سے بول رہی ہوں. عمران انکل, اٹلی کی اسلامی بھائیوں کو ایک مدنی پھول فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹلی کی اسلامی بہنوں کو مدنی پھول کیا فرمائیں گے؟ اٹلی کے شہر میں برشیا میں ہوں, اور میری معلومات کے مطابق یہاں پر اسلامی بہنوں کا مدنی کام کئی ممالک اور کئی علاقوں کے مقابلے میں اچھا, بہتر اور مضبوط ہے, اور اسلامی بہنیں مدنی کام کرتی ہیں, اور غالباً کہہ سکتا ہوں کہ امیر علیہ سنت سے محبت کرنے والی اور آپ سے بڑی عقیدت رکھنے والی اسلامی بہنیں یہاں رہتی ہوں گی. ان کے مکتوب بھی اور اس طرح کی چیزیں مجھے ملتی رہی ہیں. ایک یہاں پاکستان کے علاوہ بات کر رہا ہوں, پاکستان کے تو کئی شہروں میں مدنی کام اسلامی بہنوں کا مدینہ, لیکن پاکستان کے باہر اگر میں نے کہیں اس طرح کے انداز مکتوب یا کسی اور انداز, کیونکہ ہم اسلامی بہنوں کے سامنے یا اس طرح کا سلسلہ تو ہے ہی نہیں, تو ایک کولمبو میں دیکھا تھا مدنی مشورے میں جو اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں تھی, اور یورپ میں آتے تو برشیا میں دیکھا ہے. یعنی میں نہیں کہتا کہ کہیں اور نہیں ہوگا,
ظاہر ہے کہ کوئی چیز جب سامنے ڈکلیئر ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہاں یہ چیز ہو رہی ہے. تو یہاں یہ چیزیں بڑی مطلب واضح طور پر ڈکلیئر ہوئی ہیں. تو اسلامی بہنوں کو میں یہی عرض کروں گا دنیا بھر میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مضبوط کر سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے محرم کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب کریں، ان کو بھیجیں. یہاں پر ایک مدنی التجا تمام دعوت اسلامی والیوں سے میں عرض کروں گا، جی اپنے مدنی منع اور مدنی منیوں کو مدنی حلیہ اور اسلامی لباس پہنائیں. بھلے وہ بڑی عمر، ان کی عمریں جیسے ہو جاتی ہیں نا، تو ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مغربی لباس، غیروں کا لباس، بھلے وہ لباس جائز ہی ہو، مگر وہ میرا مشورہ ہے کہ آپ نہ پہنائیں. اس میں اسلامی بھائی بھی تعاون کریں، اسلامی بہنیں بھی تعاون کریں، اور لباس کے معاملے میں اپنے بچوں کو آپ اس انداز سے تربیت کریں جیسا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ جیسے کہ اگر کوئی دعوت اسلامی کا اہم ذمہ دار آیا اور آپ نے اس کو یہ لباس پہنا کے بھجوا دیا اور پیچھے سے پھر آپ اس کا لباس عجیب و غریب قسم میں لے کر چل رہی ہیں، تو ایسا نہ کریں. ماشاء اللہ. لباس کے حوالے سے غلط یہ فہمیوں کے ارشاد حوالے سے فرمائیے بھی کچھ کہ جیسے کہ لباس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ لباس جو ایسا پہنائے ایسا پہنائیے، اس کی صحیح تربیت کا وقت کب ہے کہ اس کو اس عمر میں اب مدنی لباس جو ہے، مدنی حلیہ پہنانا چاہیے؟ کب ہم اس طرف توجہ فرمائیں؟ کسی کی توجہ دلانے سے یہ خود بڑا ہو جائے، کوئی بڑی ہو جائے کہ اب اس کو یہ لباس نہیں پہنانا؟ کس وقت جو اس طرف توجہ رکھنی چاہیے؟ جب سے اس کو لباس پہنانا آپ نے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا ایسا میں یہاں پر ایک بات یہ معلوم کرنا چاہوں گا، جیسے آپ اس بارے میں آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، ذرا آپ رہنمائی فرمائیے گا. بس اوقات یوں ماحول بنتا ہے کہ میرے پاس دو خبریں ہیں، ایک ہے اچھی خبر اور ایک ہے بری خبر. تو پہلے کون سی خبر بتاؤں؟ تو اچھی خبر سناؤں یا بری خبر سناؤں؟ تو اس وقت جو ہے کیا ہونا چاہیے کہ اچھی خبر کی سنا دیں پہلے اس کو یا بری خبر سنا دیں؟ کیا ہونا چاہیے انداز؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے ماحول پر، ٹھیک ہے، کس کو کیا سنایا جا رہا ہے. اچھی خبر بھی اچھے انداز سے پہنچانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بری خبر بھی اچھے انداز سے پہنچانی چاہیے. اب کسی کو جا کر اچھی خبر سنائے، اور ارے اب پتہ چلا جی کیا آپ کو 1 کروڑ روپے کا بورڈ لگا ہے. اب یہ اچھی خبر اس کے لیے بری خبر ثابت ہو سکتی ہے کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. اچھا ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. تو مطلب اچھی خبر سنانے کا بھی ایک اچھا انداز ہوتا ہے، بری خبر سنانے کا بھی ایک اچھا انداز ہوتا ہے. تو کسی کو بری خبر، خدا نہ خواستہ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یا کسی کے بیٹے کا حادثہ ہو گیا، کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو خبر دینے کا ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اس اچھے انداز سے، سافٹ انداز سے، تھوڑا گریجولی، کہ اس سے صدمہ ایسا ڈائریکٹ نہ لگے کہ خدا نہ خواستہ خود اس کے انتقال کی خبر ہو جائے، اللہ نہ کرے اس پر اٹیک ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، فالج کا اٹیک ہو جائے، کوئی برین ہیمریج ہو جائے، یا کچھ اور ہو جائے. تو اس طرح کوئی بھی ایسی بری خبر اگر کسی کو سنانی بھی ہو نا، تو اس کو ایک اچھے انداز سے پہنچانی چاہیے. ہمارے کیا ہوتا ہے، جی ہمارے یہاں مطلب کہ بس اگر آپ کو کوئی ڈیلیور ہوئی ہے بری خبر، یا کوئی ایسا ٹینشن فل معاملہ آپ کو آیا، مجھے تو اس کا تجربہ ہے کہ ہمارے بعض اسلام بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی ٹینشن فل یا پریشان کن بات ملتی ہے تو ان کا ایک ہی حل ہے کہ وہ آگے بڑھا دو، وہ اسی میسج کو ڈائریکٹلی آگے بڑھا دیتے ہیں. اور وہ مینٹلی تو پر اب ریلیز ہو گئے کہ چلو یار ہم نے یہ یوں سمجھو کہ ان کے پر ایک ٹینشن کا یا پریشانی کا اتنا بڑا وزن آیا، انہوں نے یہ وزن اٹھا کے دوسرے کے سر پر رکھ دیا، اب یہ خود ریلیز ہو گئے، یار چلو یار وہ ختم ہو گئے، اب وہ جانے اس کی پریشانی جانے، میں نے تو آگے پہنچا دیا. اب وہ آگے بیچارہ بعض اوقات وہ ایسے بھی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ آگے کس کو پہنچا ہے، وہ پورا بوجھ لے کر گھوم رہا ہے اور چل رہا ہے کہ یار چلو اب اس کا حل کیا نکالیں. تو اس پہ اچھے اور اہم ذمہ دار جو اسلام بھائی ہوتے ہیں، یہ پریشانیاں اور ٹینشن اور یہ بوجھ آگے بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور اپنے طور پہ پہلے پوری کوشش کرتے ہیں کچھ پریشانی کو حل کر کے اس بوجھ کو تقسیم کرے. اب بہت چھوٹا سا بوجھ رہ جائے گا جس سے وہ حل نہیں کر پا رہا ہے،
اب وہ آگے بڑھا دے کہ یار یہ تو میں یہ بھی اتنی اپنی خود پسندی کی یا خود ستائشی کی اتنی حاجت نہیں رہتی کہ یہ سارے مسائل تو میں حل کر چکا ہوں، اب یہ ایک مسئلہ آپ کے پاس رہ گیا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، بتا دے تو بھی ٹھیک ہے، اچھی نیت ہو تو۔ پھر بہت ایک اہم بات رہ جاتی ہے جس کا وہ حل نہیں کر پاتا، اب وہ دے دے کہ یار یہ مطلب کہ اس کا کوئی حل عطا فرما دے یا اس کا کوئی حل بیان کر دے۔ سلسلے کا وقت بھی الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین اختتام پر ہے۔ ہماری آپ نے گفتگو بھی سنی اور نگران شورا کے پیارے پیارے خوبصورت مدنی پھول بھی سماعت فرمائے۔ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیکھنا نہ بھولیے، ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے۔ آپ کالز کے ذریعے بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، اور فیڈ بیک پہ میل کر کے بھی۔ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، یا